الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے۔ سود اور رشوت کی مذمت۔ اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت و خباثت بھی معلوم ہوئی۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود سے متعلق مزید کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تا 278 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لیکن ان میں علم پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں علم پختگی والے۔ یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بد کردار تھی، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان راسخ و مضبوط علم، صاف عقل اور کامل بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ راسخ فی العلم کی تعریف۔ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل عالم خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور اس کی ہر ادا تبلیغ کرے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی، اور اس کی بدعملی دوسروں کو بھی بدعمل بنا دے گی۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے ایک بارگی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء علیہ السلام ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریفہ یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، تو جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا، تو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت تسلیم
کرنے میں کیا عذر ہے؟ نیز رسولوں علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید و معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے، اور کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے کامل طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال درجے کی حماقت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دل نشین اور پیارا جواب ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ ورسولا، اور بہت سے رسول۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کے قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ان سب رسولوں علیہ السلام میں وہ کتنے ہیں جن پر ایک بارگی کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں علیہ السلام پر ایک بارگی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بارگی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ یہ آیت تَكْلِيمًا، اور نمبر اللہ نے 55 میں موسیٰ سے گزر کلام چکا۔ فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا ایک بارگی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کے اس حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کلیم اللہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسول مبشرین و منذرین، رسول بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ رسولوں علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی خوشخبری دینا اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ عز و جل کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے ایک بارگی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کی طرف اترنے والے قرآن پاک کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ عز و جل کی گواہی کافی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی وہ قرآن پاک ہے۔ اور معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی، اور فرشتے بھی اللہ عز و جل کی گواہی اور فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہوئے۔ اللہ عز و جل کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ کی گواہی ہے۔
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت چھپا کر لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ عز و جل کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔